جان نے ایک روشنی دینے والی چھڑی گہرے غار میں پھینکی۔ دھندلی روشنی میں اسے اچانک انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ تب جا کے سب کو پتہ چلا کہ ریسرچ اسٹیشن کے عملے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اصل میں وہ سب اسی غار میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ریڈیک نے فوراً تجزیہ کیا کہ وہ لوگ یقیناً کسی خوفناک مخلوق کے حملے کا شکار ہوئے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ گودام کے پچھلے کمرے میں چھپ کر جان بچا لیں گے، مگر وہ زمین کے تہہ خانے کا دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخلوق تہہ خانے سے نکل آئی اور سب کو گھسیٹ کر اندر لے گئی۔ یوں وہ سب اس کے خوراک بن گئے۔ یہ بھی طے تھا کہ قبرستان کے آس پاس گھومنے والے وہ بڑے بڑے جانور بھی انہی مخلوقات کا شکار ہو کر ختم ہو گئے۔ مگر خوش قسمتی سے یہ مخلوقات صرف اندھیرے میں نکلتی ہیں، کیونکہ آج تک ان کا کسی نے دن کی روشنی میں سامنا نہیں کیا۔ یہی سوچ کر سب کو ذرا سا حوصلہ ملا کہ اگر دن میں نکلیں تو محفوظ رہیں گے۔ لیکن پھر ایک سوال سب کے ذہن میں آیا، یہاں تو 3 سورج ہیں، رات کبھی آتی ہی نہیں، تو پھر یہ مخلوق آخر بار کیسے نکلتی ہے؟ اسی دوران فلے نے لیبارٹری پر رکھے نمونوں پر آخری تاریخ پڑھی، جو ٹھیک 22 سال پرانی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ حادثہ 22 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس پر ایک منحوس سا خیال اس کے دل میں آیا کہ ضرور اس وقت کچھ ایسا ہوا جس نے مخلوقات کو بڑے پیمانے پر نکلنے کا موقع دیا، اور یوں انہوں نے اس سیارے کی تمام زندگی کو نگل لیا۔ فلے کو اچانک یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار اسٹیشن آیا تھا تو اس نے وہاں ایک فلکیاتی ماڈل دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ماڈل کو ترتیب دینا شروع کیا، اور جیسے ہی وقت کو 22 سال پیچھے کیا تو ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ پورے کہکشانی نظام کے سیارے اور ستارے ایک سیدھے قطار میں آ گئے تھے، اور اسی ترتیب میں تینوں سورج بھی دوسرے سیارے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیارہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تبھی مخلوقات کا لشکر باہر نکلتا ہے اور سب کچھ کھا جاتا ہے۔ یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اصل جھٹکا یہ تھا کہ آج پھر وہی دن آن پہنچا تھا۔ اب سب کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، جلد از جلد تباہ شدہ جہاز تک پہنچ کر بیٹیاں نکالیں اور یہاں سے فرار ہوں۔ مگر جان نے دل میں ایک اور سازش بنا لی۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ریڈیک کو استعمال کر کے وہیں چھوڑ دے تاکہ مخلوقات کا شکار بن جائے۔ فلے یہ سن کر حیران رہ گیا۔ ریڈیک چاہے کیسا بھی ہو، مگر اس نے اب تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ بہترین جہاز اڑانے والا تھا۔ اسے کیوں قربان کیا جائے؟ اس لیے اس نے جان کی تجویز سختی سے رد کر دی۔ ریڈیک تو پہلے ہی جان کی نیت بھانپ چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے راز کھول دیا کہ جان کوئی پولیس والا نہیں، بلکہ ایک انعامی شکاری ہے جو مفروروں کو پکڑ کر پیسہ کماتا ہے۔ ساتھ ہی وہ نشے کا عادی ہے اور کسی بھی وقت سب کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ فلے نے یہ بات جان سے پوچھی تو وہ سب سچ نکلا۔ جان نے سب کے سامنے نشہ لگایا اور مان لیا کہ وہ پولیس والا نہیں بلکہ ایک باؤنٹی ہنٹر ہے۔ فلے غصے سے بھرا ہوا تھا، مگر اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ سورج جلدی چھپنے والا تھا اور انہیں بھاگنا تھا۔ اسی وقت آسمان پر ایک دیو ہیکل سیارہ ابھرا جس کے حلقے تینوں سورجوں کو ڈھانپنے لگے۔ منظر اتنا شاندار اور خوفناک تھا کہ سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ اندھیرا قریب ہے۔ سب کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ فوراً شمسی توانائی والی گاڑی پر سوار ہو کر تباہ شدہ جہاز کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے تیزی سے 5 بیٹیاں نکالی، مگر قسمت پھر سے ان کے خلاف تھی۔ سورج ڈوب گیا اور گاڑی روشنی کے بغیر رک گئی۔ اندھیرا چھاتے ہی اصل دہشت شروع ہوئی۔ پہاڑوں اور وادیوں سے بے شمار پرندہ نما خوفناک مخلوقات غول کی شکل میں نکل آئیں۔ پورا آسمان ان کے پروں کی آواز اور چیخوں سے گونج اٹھا۔ منظر ایک ساتھ خوفناک بھی تھا اور پراسرار طور پر دلکش بھی، مگر یہ حسن صرف لمحوں کا مہمان تھا، کیونکہ اگلے ہی پل وہ غول انسانوں پر ٹوٹ پڑا۔ سب بھاگتے ہوئے جہاز کی طرف لپکے۔ ریڈیک اور ایک عورت پیچھے رہ گئے اور سب سے پہلے ان پر حملہ ہوا۔ ریڈیک نے زمین پر لیٹ کر مردہ بننے کا ڈرامہ کیا اور کسی حد تک بچ گیا، لیکن عورت خوف سے قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو فوراً مخلوقات نے اسے آ گھیرا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی دل دہلا دینے والی چیخ اندھیرے میں گونج اٹھی اور وہ چتھڑوں میں بٹ گئی۔ ریڈیک بے بسی سے یہ منظر دیکھتا رہ گیا۔